ایم کیو ایم کے حوالے سے ایکسکلوسیو خبر یہ ہے کہ ڈاکٹر عمران فاروق صاحب ایم کیو ایم کے اہم سیاستدان ہوتے تھے۔ الطاف حسین صاحب کے انتہائی قریبی یہ ساتھی تھے۔ آج سے 10 سال پہلے کی بات ہے، برطانیہ میں ان کا قتل کر دیا گیا تھا۔ جب برطانیہ کی نیشنل کرائم ایجنسی اس نے تحقیق کی، تفتیش کی، تو معلوم ہوا کہ جن لوگوں نے قتل کیا تھا وہ برطانیہ سے فرار ہو گئے ہیں اور بھاگ کے پاکستان پہنچ گئے ہیں۔ یہ معاملہ پاکستان پہنچا، پاکستان کے جو ادارے ہیں وہ انوالو ہوئے، اور اندر کی خبر کے مطابق پاکستان کی جو خفیہ ایجنسیز ہیں انہوں نے اس حوالے سے کچھ لوگوں کو گرفتار کیا، اور گرفتار کرنے کے بعد ملزمان کو تقریباً 1.5-2 سال تک خفیہ اداروں نے اپنی تحویل میں رکھا، ان سے بہت ساری باتیں اگلوائیں، راز جو ہے وہ منکشف کیے گئے۔ اس کے بعد ان لوگوں کو منظر عام پہ لایا گیا اور قانون کے مطابق جو ہے وہ معاملہ کورٹ تک پہنچا۔ تو ہائی کورٹ تک یہ معاملہ گیا، اور جن لوگوں پہ شک تھا قتل کا، تو ان ملزمان کو عدالت نے مجرم ڈکلیئر کر دیا۔ ان میں سے ایک مجرم ہیں جن کو قاتل قرار دیا گیا، معظم، ان کو 25 سال قید کی سزا سنائی گئی۔ تو اس طرح جو ہے عدالت نے فیصلہ کر دیا، کیس اختتام پذیر ہو گیا، ملزم مجرم ڈکلیئر ہو گئے، سزا ہو گئی، کیس ختم ہو گیا۔ لیکن اب اس معاملے میں ایک اہم موڑ آیا ہے، اور جو معظم کی فیملی ہے، گھر والے ہیں، یعنی ان کی اہلیہ ہیں، وہ منظر عام پہ آ گئی ہیں، اور انہوں نے اعلان کر دیا ہے کہ وہ چپ نہیں بیٹھیں گی، کیونکہ جو معظم ہیں وہ معصوم ہیں، بے گناہ ہیں، ان کو پھنسایا گیا ہے، اور وہ دروازہ کھٹکھٹائیں گی۔ چیف جسٹس سپریم کورٹ پاکستان کے، جو کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہیں، وہ وہاں پہ جائیں گی اب انصاف لینے کے لیے، اور ان کو امید ہے کہ قاضی صاحب انصاف کریں گے، کیونکہ جو ان کا جو معظم صاحب ہیں وہ بے گناہ ہیں اور ان پہ غلط الزام لگائے گئے ہیں۔ قاضی فائز عیسیٰ کی آج کل دھوم مچی ہوئی ہے، اور وہ مشہور ہیں کہ وہ نیوٹرل ہیں، اور وہ جہاں پہ قانون کی بات آتی ہے، آئین کی بات آتی ہے، تو وہ بالکل اس پہ ڈٹ جاتے ہیں، کسی کی لحاظ نہیں کرتے، پرواہ نہیں کرتے، سفارش نہیں مانتے، لالچ میں نہیں آتے۔ اور انہوں نے ابھی حکم نامہ بھی جاری کیا تھا، لاہور ہائی کورٹ کا جو حکم تھا کہ آرمز کی ٹریننگ کو روک دیا جائے، تو انہوں نے اس کو معطل کر دیا اور حکم دیا کہ 8 فروری کو ہر حال میں الیکشن ہونے چاہیے۔ تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب پچھلے ججوں سے کافی مختلف ہیں اور کافی دبنگ ہیں، اور جو معظم کی جو فیملی ہے ان کو بہت امیدیں ہیں کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب اس معاملے کو لیں گے، ہیئرنگ کریں گے، سنیں گے، اور ان کو انصاف فراہم کریں گے۔ اس موقع پہ جو معظم کی جو فیملی ہے انہوں نے بڑے ہی دردناک قسم کے انکشاف کیے ہیں کہ جو بھی ملزم ہوتا ہے یا مجرم ہوتا ہے، گناہگار ہوتا ہے یا معصوم ہوتا ہے، اگر وہ عدالتی معاملات میں کورٹ کچہری میں پھنس جاتا ہے تو وہ تو پھنستا ہی ہے، لیکن جو فیملی ہوتی ہے، جو ملزم یا مجرم کے جو بیوی بچے ہوتے ہیں، ماں باپ بہن بھائی ہوتے ہیں، تو وہ بھی نفسیاتی مریض بن کے رہ جاتے ہیں۔ ان کو جو لوگوں کی نظروں کو سہنا پڑتا ہے، کورٹ کچہری کے جب چکر لگانے پڑتے ہیں تو جائیدادیں بک جاتی ہیں، انسان فقیر ہو کے رہ جاتا ہے، جو ذہنی دکھ درد سہنا پڑتا ہے۔ اپنا پیارا ہو، اگر وہ گناہگار ہو، تب بھی اس کو پھانسی چڑھتے دیکھنا یا 25-25 سال کی سزا ہونا بہت ہی تکلیف دہ ہوتا ہے، کیونکہ انسان کو اپنے بندے سے اٹیچمنٹ ہوتی ہے، لگاؤ ہوتا ہے، محبت ہوتی ہے۔ تو انہوں نے جو پچھلے 10 سالوں سے جو انہوں نے سہا ہے، جو تکلیف برداشت کی ہے، تو انہوں نے وہ بھی بتایا، تو صحیح بات ہے کہ انسان بے گناہ ہو یا قصوروار ہو، اگر اس کے کسی اپنے کو سزا ہوتی ہے تو فیملی والے جو ہیں وہ ذہنی اذیت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ جو ماں باپ ہیں، جو بچے ہیں، جو بہنیں ہوتی ہیں ان کی، یا جو بیوی ہوتی ہے، تو وہ نفسیاتی مریض بن کے رہ جاتے ہیں۔ اور پاکستان میں تو عدالتی معاملات اتنے لمبے ہوتے ہیں کہ انسان ذلیل رسوا ہو جاتا ہے، 20-20 سال کیس چلتے ہیں، اس میں پیسہ لگتا ہے، وقت لگتا ہے، انسان کی انرجی لگتی ہے، انسان کا بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے، ہر قسم کا، مالی بھی ہوتا ہے، ذہنی بھی ہوتا ہے، جسمانی بھی ہوتا ہے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا قاضی فائز عیسیٰ صاحب اس معاملے کو لیتے ہیں، عدالت میں کیس سنتے ہیں۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا قاضی فائز عیسیٰ صاحب اس حوالے سے سماعت کریں گے، یا پھر جن کو مجرم قرار دے دیا گیا ہے ان کی سزا برقرار رہے گی؟ تو آپ کے اس حوالے سے جو بھی کامنٹس ہیں آپ کر سکتے ہیں۔ شکریہ۔